اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ ہند محمد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اور مسجد جنوبی ہند کے شہر اورنگ آباد میں ہے۔ کچھ عرصے پہلے سے خبریں آ رہی تھیں کہ ہندو انتہا پسند RSS، سیفرون بریگیڈ اور دیگر BJP کے جیالے جو ہیں، مت والے جو ہیں، مت کے مارے ہوئے، یہ اورنگزیب علیہ رحمہ کی قبر کے نشان بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے بابری مسجد میں یہی کچھ کیا، پھر حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اور مسجد پہ بھی اسی طرح کی نیت ہے، بلکہ کئی ہزار مساجد پر ان کی نیت ہے، بری نیت ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ یعنی ہندوستان کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے زوال کے وقت مسلمانوں کو اور خاص طور پر امت مسلمہ کو، جو ہندوستان میں تعداد میں بہت تھوڑے تھے، متحد اور منظم کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوشش ناروا نہیں تھی، اس میں یہ بات نہیں تھی کہ ہندوستان کی اکثریتی آبادی جو غیر مسلم تھی ان پر کوئی ظلم کیا تھا۔ ان کی تو پالیسی یہاں تک یہ رہی کہ سرکاری دفتر میں بھی جہاں کوئی مسلمان افسر ہے ساتھ ایک غیر مسلم افسر لگاتے تھے، تاکہ مسلمان بن کے رہے، کچھ شرم رہے، اور ہندو بن کر رہے، اسے بھی یہ رہے کہ میں نے مسلمان سے بہتر بننا ہے، اور مسلمان نے یہ بننا ہے کہ وہ ہندو سے بہتر ہو۔ حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ تاریخ کی وہ شخصیت ہیں جن کو دشمنوں نے زیادہ چیزیں عام کی ہیں، وگرنہ مولانا شبلی نعمانی صاحب کی کتاب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر ایک طائرانہ نظر ان پہ لگائے گئے الزامات کا خاصا مسکت اور مثبت جواب دیتی ہے۔ اب رہا یہ کہ حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ کی شخصیت کیا تھی۔ ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ تمام عالم اسلام میں غیر مسلم حکمرانوں نے مسلمان حکمرانوں نے غیر مسلموں رعایا پر حکومت کی ہے، میجورٹی نان مسلمز کی تھی، مگر کچھ اسلامی اخلاقی اصول ہیں حکومتی انتظامی جن کو فالو کیا جاتا تھا، جس میں عدل تھا، جس میں مساوات تھی، جس میں صداقت تھی، جس میں انصاف تھی، ایکوالٹی تھی، جسٹس تھا، فریٹرنیٹی تھی کہ اولاد آدم ایک ہیں۔ خیر یہی باتیں تھیں، مگر یہ ہے کہ حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے 90 برس کی عمر میں بھی مرہٹوں کے خلاف جو باغی تھے اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے خلاف دکن میں بھی جہاد جاری رکھا، اور وہیں فوت ہوئے تو وہیں دفن ہوئے۔ اور حضرت علامہ نے اسی لیے کہا تھا درمیان کارزار کفر و دین ترکش مارا خدنگ آخری، کہ اسلامی حکومت کا آخری نشان تھے، مگر الحمدللہ یہ نشان پائیدار ہیں کیونکہ ان کی شخصیت صاف ستھری تھی۔ اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو ہمارے موجودہ حالات کے حوالے سے بھی بڑا دلچسپ ہے کہ اورنگزیب علیہ رحمہ کی شخصیت کیا تھی۔ یعنی مولانا محمود الحسن گنگوہی اپنے ملفوظات فقیہ الامت میں لکھتے ہیں کہ جب اورنگزیب علیہ رحمہ نے شیواجی مرہٹا کا محاصرہ کیا، محاصرہ طول پکڑ گیا، تو شیواجی جو تھے ان کی خوراک عوام کے لیے خوراک کم ہو گئی کیونکہ باہر سے رسد نہیں تھی، اور اسلحہ بھی کم ہو گیا۔ تو یہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا اگر یہ محاصرہ جاری رہا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اورنگزیب سے جا کے مشورہ کرو کہ میں کیا کروں۔ کہتے وہ تو مجھے مارنے آیا ہے، میں مشورہ کیسے کروں؟ کہتے کہ مسلمان وعدے کے پکے ہوتے ہیں اور معاملات کے کھرے ہوتے ہیں، تم جا کے انہیں پہلے بتاؤ کہ میں نے مشورہ کرنا ہے۔ اور یہ والدہ کے کہے پہ چلے گئے، سفید جھنڈی لہرا کے، جیسے ابھی حالیہ میں ہندوستان نے، بھارت نے جھنڈی لہرائی جب LOC پہ، یعنی ان کی چوکیاں برباد ہوئیں، جب ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر برباد ہوا تو راتوں رات سفید جھنڈی لہرا دی، اور بعد میں پھر اس سے مکر گئے۔ یہ خیر یہ اورنگزیب علیہ رحمہ کے پاس گئے سفید جھنڈی لے کے، انہوں نے کہا بھی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ مسائل ہیں تو آپ مجھے مشورہ دیں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو، ہم چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ اپنا اسلحہ جمع کر لینا اور رسد رکھ لینا تاکہ تمہارے پاس جنگ کے دوران کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ تو شیواجی مرہٹا نے دیکھا اور کہا کہ اچھا کتنا کر سکا؟ 10 سال کا رکھ لیں۔ تو 10 سال کا معاہدہ ہو گیا۔ یہ الگ بات کہ جب یہ چلے گئے تو اکابرین نے جو تھے انہوں نے اورنگزیب علیہ رحمہ سے کہا کہ جب اس کا خاتمہ ممکن تھا تو آپ نے 10 سال کا معاہدہ کیوں کر لیا، اور وہ بھی 10 سال کا؟
تو کہیں گے کہ بھی ہمیں آنے میں کیا دیر لگے گی، یہ غیر مسلم ہیں، یہ معاہدے کی پاسداری نہیں کر سکیں گے۔ اور جیسے کہ اور یہ میں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کی ہے کہ جو صلح حدیبیہ ہے وہ 10 سال کا معاہدہ تھا، کفار مشرکین اس کو 1 سال بھی نہ پورا کر سکے، تو یہ بھی جلد دوبارہ حرکتیں کرے گا، مگر ہماری طرف سے فراخ دلی ہونی چاہیے۔ یہ وہ رویہ اورنگزیب علیہ الرحمہ کا تھا، مگر یہ ہے کہ آج پھر جب ہندوؤں کا رویہ زیادہ بڑا ہے تو آپ نے دیکھا کہ پاکستانی فوج کے ایئر چیف جو ہیں ان کا نام ظہیر الدین ظہیر احمد بابر ہے، اور وائس ایئر چیف جو ہیں ان کا نام عالمگیر اورنگزیب ہے۔ یعنی اورنگزیب اور بابر یہ دو وہ نام ہیں، اس کے علاوہ غزنوی، غوری، عبدالی، محمد بن قاسم، جو ہندوستان کی یا بھارتیوں کی یا ہندوؤں کی نفسیات میں شامل ہیں، مگر مسلمانوں کی فراخ دلی نے ہمیشہ ہندوؤں کو موقع دیا ہے کہ سنبھل جائیں۔ اور آج بھی جو یکدم انڈو پاک سیز فائر ہوا ہے، یہ پوری دنیا بیچ میں پڑی ہے تاکہ ہندوؤں کی فیس سیونگ ہو جائے۔ انہوں نے ٹائم تو لے لیا ہے، مگر میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ یہ پاسداری نہیں کریں گے، اور نہیں کر بھی نہیں رہے، یہ الٹی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی یعنی جنگ وہ ہوتی ہے جو فیصلہ کن ہوتی ہے، یہ جنگ فیصلہ کن نہیں رہی، بیچ میں عالمی ثالث آ گئے، کچھ ان کے حمایتی ہمارے ملک میں بھی ہیں، ان کے اپنے ملک میں بھی ہیں، انہوں نے اس وقت تو ہندو بھارت کو بچا لیا، مگر یہ ہے کہ یہ جنگ غالباً ایک وار سیریز شروع ہوں گی، جنگوں کا تسلسل ہوگا، اور اسی میں کوئی ایک ڈیسائسو وار ہوگی جس میں ہندوؤں کی کمر ٹوٹ جائے گی، ہندو بھارت کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ کمر تو اب بھی ٹوٹ رہی تھی مگر بچا لیا گیا۔ السلام علیکم۔